جہاں پہ یہ شرط بیان کی گئی ہے سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، یہ وہ زمانہ ہے جو پیغمبر کا زمانہ ہے۔ جب پیغمبر موجود ہوتا ہے، پیغمبر کہتا ہے، فرماتا ہے، اس پر وحی اترتی ہے، وہاں پر کیٹاگوریکلی یہ بات بیان ہے کہ ایمان اور کفر کا یہ فرق رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ بس باقی اس کے بعد کے معاملات ہیں، وہ ایک شخص تک دین کتنا پہنچا، کیسے پہنچا اور کس نے پہنچایا، اس کا فیصلہ پھر قیامت کے دن ہوگا۔ ممکن ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، اس کا کوئی عذر خدا کے یہاں قبول ہو جائے، خدا اس کو بخش دے کہ اس تک دین اصلی صورت میں نہیں پہنچایا گیا، مسلمانوں نے نہیں پہنچایا، جو دین اس کے ہاں اس کے وقت میں موجود تھا وہ دین تحریف شدہ تھا، اس دین میں تبدیلی کر دی گئی تھی، یا دین چھپ گیا تھا، جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس مسلمانوں کی اپنی ثقافت اور سیاست اور کلچر تھا۔ تو ممکن ہے وہ اللہ کے ہاں اس کے فیصلے ہوں گے، لیکن قرآن جو بیان کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی زندگی میں موجود ہیں۔ پیغمبر ان کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی مجھ پر اترتی ہے، اللہ ان باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو جو پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا تو واضح بات ہے کہ اس کے لیے تو واضح تفریق اور فرق موجود ہے۔ یہ اصل ہے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اسپیسیفک کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کفر قرار دیں۔ دیکھیے کافر کا جو لفظ ہے نا قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پر ہے، یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون میں، باقی قرآن پاک میں کہیں پر بھی ایڈریس کر کے کافر نہیں کہا گیا کسی کو بھی۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ قرآن پاک نے یہ تینوں لفظ استعمال کیے ہیں، تو اس لحاظ سے تو پھر ہم بھی کافر ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کی کتاب کو کبھی اپنے ہاں عملی طور پر نافذ نہیں کیا، نہ خود ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ہے کہ کلی طور پر نظریے کا کفر پر مبنی ہونا، ایک ہے کہ اس میں کہیں سے گمراہی داخل ہو گئی، یہ دو چیزیں بالکل جدا ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے اس لیے اہل کتاب کو کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، حالانکہ وہ نصارہ جو تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، قرآن پاک نے ان کو کافر نہیں کہا، قرآن نے ان کو اہل کتاب ہی کہا ہے، اس لیے کہ کسی وجہ سے کوئی گمراہی آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کلی طور پر جس طرح مشرکوں کا نظریہ عقیدہ کلی طور پر کفر پر مبنی تھا، اس طرح اہل کتاب کا نہیں تھا۔ اگر آپ اہل کتاب سے آج بھی بات کریں تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں یا وہ مراد لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بیٹے تھے آپ، تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کی اس گمراہی کو بیان کر کے کہیں پر بھی ان کو کافر کہہ کر نہیں کہا، ان کو اہل کتاب ہی کہا ہے قرآن پاک نے۔ تو یہ قرآن پاک اس انداز سے جو غیر مسلم ہیں ان سے بات کرتے، تو لہٰذا میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آپ غیر مسلم، نان مسلم کہہ دیں، بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا اہل کتاب جو قرآن پاک نے ایک لفظ ان کے لیے دیا ہے، پیپل آف بک۔